بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. حاضرین گرامی، کل کے درس میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ غزوہ احد سے فراغت کے بعد اور میدان احد سے لوٹ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ پہنچے. خوشخبری اور خبروں کے ساتھ کہ متعدد صحابہ کرام شہید ہو گئے اور زخموں سے خود بھی چور ہیں. ایسے میں کچھ اندیشے اور فکر بھی لاحق تھی. یہ ڈر تھا کہ مکی لشکر کو کچھ احساس ہو کہ مسلمانوں کو ہم نے ایک بہت بڑی ضرر پہنچا دی ہے. اگر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسے میں ہم مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں اور پھر سے وہ حملے کا ارادہ کر سکتے ہیں، اس خیال سے مدینہ پہنچنے کے باوجود صحابہ کرام اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنگامی صورتحال میں وقت گزارنے لگے. یعنی یہ خطرہ تھا اور گویا ایک قسم کی ایمرجنسی جیسے حالات تھے اور ایک اندیشے کے حالات تھے. الرٹ تھے سارے لوگ. صحابہ کرام کی ایک جماعت پہرا دے رہی تھی. پھر رات ہی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں اور اعلیٰ ترین قیادت نے محسوس کیا کہ اس کا امکان بہت ہے کہ جب مکہ کے لشکر کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے چوٹ تو پہنچا دی اور زیادہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں، یہ سوچ کر شاید وہ پلٹا کھائیں. لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ہم وہ پلٹے اس سے پہلے ہم مدینہ سے نکل کے ان کے مقابلے میں جائیں. چنانچہ آپ نے صبح صبح دوسرے دن 8 شوال کو ہفتے کے دن یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں پھر سے دشمن سے دو بدو مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا ہے. لیکن آپ نے اس اعلان کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جن لوگوں نے غزوہ احد میں شرکت نہیں کی، اس سے واپس آ گئے، اس میں مشارکت نہیں کی، وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. منافقین وغیرہ کا راستہ بند کر دیا. چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے آ کر اجازت مانگی، آپ نے اسے اجازت نہیں دی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے خالص مخلص صحابی تھے. انہوں نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب عبداللہ بن حرام جو غزوہ احد میں شہید ہوئے اور جو ان کو واپس بلانا چاہتے تھے، کہا میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے احد میں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ گھر میں بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کرو، میں احد میں جا رہا ہوں اور اس بنیاد پر میں احد میں شریک نہیں ہو سکا تھا. اب میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، وہ تو شہید ہو چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. چنانچہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بقیہ فوج تھی بھی وہ زخموں سے چور تھی. کافی لوگ شدید قسم کے زخموں میں تھے، تھکے ہارے تھے، جنگ سے لوٹے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ اعلان کیا، وہ سارے صحابہ کرام پھر سے تیار ہو گئے اور جس سے جو بن سکا وہ اپنی تیاری کے ساتھ نکل گیا. مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام تھا حمراء الاسد، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہوئے اور
اگلے اقدام کے لیے غور و فکر اور مشورے کے لیے ٹھہر گئے۔ اسی درمیان معبد ابن ابی معبد خزائی نامی شخص وہاں پہنچا۔ وہ اگرچہ ابھی تک پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں اسی وقت، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ بعد میں مسلمان ہو گئے، اور مسلمان نہ ہونے کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہمدردی اور محبت انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے آ کر احد میں پہنچنے والے نقصان پر اپنے دکھ کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم برابر یہ چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گئے اور یہ دکھ اور درد کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک کام کرو، ہماری طرف سے آگے بڑھ کے تم مکی لشکر کے پاس جاؤ اور انہیں ہماری جانب سے اس طرح سے اندیشے اور خوف میں مبتلا کرو کہ وہ پھر سے حملہ کرنے کے سلسلے میں نہ سوچ پائیں، انہیں اچھی طرح سے خوف میں مبتلا کرو۔ پھر اس کام کو دے کر بھیجا گیا۔ ابو سفیان اور ان کا لشکر مقام روحا جو مدینہ سے تقریباً 36 میل دور تھا، اس مقام پہ جا کے ٹھہر گیا۔ 36 میل دور جانے کے بعد جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے غزوہ احد میں اگرچہ ہمارا پلڑا غالب بھاری تھا لیکن کچھ حاصل تو کیا نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، لیکن جنگی اعتبار سے نہ ہم نے مسلمانوں کی طاقت کو توڑا کیونکہ وہ پھر سے اکٹھا ہو سکتے ہیں، نہ ان کے کیمپ پر قبضہ کیا، نہ مال غنیمت حاصل کیا، نہ کسی کو قیدی بنایا، اور نہ ہی عرب کے دستور کے مطابق فتح ہو جانے کے بعد میدان جنگ میں جو فاتح لشکر ہے قیام کرتا ہے، ہم نے اس طریقے سے قیام بھی نہیں کیا۔ یہ سوچ کر ان کے آپس میں کھلبلی مچی اور سوچنے لگے کہ ہم نے اتنی تیاری کی، اتنے جذبے سے اور اتنا سب کچھ لے کر گئے لیکن حاصل کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ ہمارا پلڑا بعد میں بھاری ہو گیا۔ یہ سوچ کر انہیں بڑا دکھ ہوا اور پھر وہاں مشورہ کرنے لگے کہ واپس لوٹ کے پھر سے حملہ کیا جائے۔ ابو سفیان اور کئی لوگوں نے یہ بات کہی۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ نہیں، دیکھو اب اگر ہم حملہ کرنے جاتے ہیں تو پہلے سے ہم تو تھکن اور غیرت سے چور ہیں، اور ہمارا پلڑا پہلے حملے میں ہلکا تھا، بعد میں خالد بن ولید اور ان لوگوں کے سے سب لوگ واقعہ جانتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب پھر سے ہم جب حملہ کرنے جائیں تو مدینہ میں جو پہلے سے ایسے مسلمان ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا جو اب تک اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا تھا وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور اب ان کی فوج جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ سکتی ہے، تیاری بڑھ سکتی ہے۔ تو ابھی ہم جس حالت میں لوٹے ہیں، بہرحال ہمارے لیے فتح نہیں تو فتح جیسی بات تو ہے، یعنی ہم نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب دوبارہ جب ہم حملہ کریں تو معاملہ بگڑ جائے۔ یہ بات چل رہی تھی، صفوان بن امیہ نے یہ مشورہ دیا، لیکن اکثریت کی رائے یہی تھی کہ نہیں ہمیں چل کر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ اسی درمیان معبد ابن ابو معبد خزائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھیجا تھا وہ پہنچ گئے۔ ابو سفیان ان کو پہچانتے تھے، ان سے کہا کہ معبد پیچھے کی کیا خبر ہے، محمد کے بارے میں اور ان کے رفقا کے بارے میں تم کوئی خبر لائے ہو؟ تو کہا کہ میں تو بہت زبردست فوج دیکھ کر آ رہا ہوں، اتنی بڑی تعداد، اتنا جوش، اتنا غصہ، ان کو جو احد میں تم لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے اس کے رد عمل میں وہ بالکل غصے سے، ہر کوئی ان میں سے غصے سے بالکل بھڑکا ہوا ہے۔ اتنا غصہ، اتنا جذبہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اتنی بڑی فوج بھی مدینہ کی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ تو جو تھے ساتھ میں مدینہ کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، اور وہ سارے لوگ نکل کر تمہارے تعاقب کے لیے، تم کو ختم کرنے کے لیے، احد میں جو تم نے نقصان پہنچایا ہے اس کا انتقام لینے کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں، اور بعید نہیں ہے کہ کچھ اور رکو گے تو تم عنقریب گھوڑوں کو اور ان کے چہروں کو دیکھ لو گے۔ اس طرح کی جب باتیں حضرت معبد نے کہی اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو فوج کے بقیہ حصوں میں مشرکین میں رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا، خوف بیٹھ گیا، اور ابو سفیان اور ان لوگوں کا جو جوش تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب انہوں نے واپس چڑھائی کرنے کے سلسلے میں ارادہ ترک کر دیا۔ اسی دوران ایک قافلہ ادھر سے نکلا غطفان کا اور ادھر مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ ابو سفیان نے انہیں روکا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم اگلے سال جب اوقاز کے بازار میں آؤ گے تو میں ایک اونٹ بھر کے جو تمہارا ہے کشمش وغیرہ دوں گا، اس کے بدلے میں تم میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دو۔ کہا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔
کہا جاتے جاتے محمد اور ان کے رفقا سے کہنا کہ ہم لوگوں نے دوبارہ ان کو جڑ سے اکھاڑ دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے حملے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ پیغام انہوں نے پہنچایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پوری پامردی یا جوش و جذبے کے ساتھ حمراء الاسد میں 3 دن تک مقیم رہے۔ 3 دن تک مقیم رہے، یعنی اگر ان کا لوٹنے کا ارادہ ہے تو یہیں راستے میں مدینہ کے باہر ان سے مٹ بھیڑ کر کے ان کو سبق سکھایا جائے، لیکن مکہ کا لشکر واپس ہو چکا تھا۔ اس درمیان 2-3 چھوٹے موٹے واقعات ہوئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے، وہاں ایک شخص گرفتار ہوا، وہی شاعر جس کو بدر میں چھوڑا تھا اور بعد میں پھر جا کے اس نے شرارت کی، اس کی بچیوں اور مفلسی پر رحم کھا کے چھوڑا تھا، ابو عزہ جمحی، لیکن وہ گرفتار ہوا تو اس نے پھر سے اپنی بچیوں کی دہائی دی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم کیجئے، مجھے جو ہے بچیوں کے واسطے چھوڑ دیجئے، میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ اب میں تمہیں پھر چھوڑ دوں، تم مکہ میں جا کے اپنے گال پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد اور ان کے رفقا کو پھر سے بیوقوف بنا دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حکم دیا، صحابہ میں سے حضرت عاصم نے کسی نے انہیں اس کی گردن مار دی۔ پھر ایک شخص وہ بھی تھا جو مدینہ میں آیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے یہاں مہمان ٹھہرا، پناہ لے لی، اور پھر حضرت عثمان نے جب آپ سے پناہ چاہی تو آپ نے اس کو یہ کہہ کر اجازت دی تھی کہ 3 دن سے زیادہ وہ قیام نہیں کرے گا۔ اب جب مکہ کا مدینہ کے لوگ لشکر میں غزوہ احد کی طرف لپکے تو ادھر آئے تو وہ وہاں قیام کر کے مسلمانوں کی خبریں لینے لگا اور کفار کو پہنچانے لگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، گرفتار کیا گیا اور اس کو بھی مارا گیا۔ اس قسم کے 2-3 چھوٹے موٹے واقعات ہوئے۔ یہ غزوہ حمراء الاسد کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے ساتھ نکلے، اس لیے اہل مغازی اور سیرت والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں اسے بھی شامل کیا، جبکہ اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ حقیقت میں اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ احد کا تتمہ ہی تھا، اس سے الگ چیز اس کو بہت سے علماء نے شمار نہیں کیا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے، لیکن اس حکمت عملی سے ایک طریقے سے کفار مکہ جو احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے، ان کے حوصلے بڑھ رہے تھے، ان کو تشویش بھی تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو اب بالکل نرم چارہ محسوس کیا جانے لگا، لیکن آپ غزوہ احد کے بعد جو ابھی ہم کچھ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے بعض واقعات اور حادثات پر، یہ تو ضرور ہوا کہ بدر کے بعد جو مسلمانوں کی ہیبت دھاک پورے علاقے میں مشرکین پر، قبائل پر جمی تھی، اس میں کافی فرق ہوا، اور احد کے واقعے کے بعد یہودیوں کی جانب سے، بدوؤں کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے شرارتوں کا سلسلہ پھر سے ایک مرتبہ شروع ہونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش قیادت نے بڑے حکیمانہ انداز میں اور بہادری کے ساتھ ان ساری طاقتوں کو پھر سے خاموش کر کے مسلمانوں کا دبدبہ، عزت و وقار بحال کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کامیاب کوشش کی۔ اس سلسلے میں غزوہ احد کے تناظر میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صفی الرحمان صاحب نے جو کہا ہے اس کو تفصیل سے نہ بتاتے ہوئے صرف اتنا ذکر کروں کہ کچھ آیتوں کا تذکرہ تو غزوہ احد کے واقعات کے ضمن میں آتا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین جاویداں ہیں، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے روشنی اور ہدایت کا کام کرنے والے ہیں۔ غزوہ احد اگرچہ ایک خاص تناظر میں ہوا، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا، شروع کے دروس میں، کہ اس میں کئی کردار تھے۔ آج کی زندگی میں بھی مسلمانوں کے حالات، واقعات، معاملات میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں وہی کردار کسی نہ کسی شکل میں کام کرتے ہیں۔ ایک سچے پکے مسلمانوں کا کردار تھا، ایک مشرکین کا جو لڑنے آئے تھے، ایک منافقین کا جو دونوں کے بیچ میں تھے، چھپے ہوئے تھے، عین موقع پر ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ابھی بھی اپنا کینہ اندر سے چھپائے ہوئے تھے، کچھ لوگ وہ لوگ ہیں، ایک وہ لوگ تھے جو سچے مسلمان تھے، لیکن حالات سے متاثر ہو کر ان کے دلوں میں کچھ روگ، کچھ کمزوریاں آ گئی، لیکن بعد میں جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے انہیں سنبھال لیا۔ کچھ لوگ پھسل گئے۔ یہ کردار آپ آج ہمارے معاشرے میں، آج دنیا میں دیکھیے، کچھ پکے مسلمان ہیں، کفار و مشرکین بالکل مخالفین ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمارے درمیان رہ کر نفاق اور منافقت کا اختیار کرتے ہیں، وہ اہل بدعت اور اہل منہج انحراف، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس منحرف مناہج ہوتے ہیں، ان کے یہاں تلون ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو حق والے ہوتے ہیں ان کے اندر استقامت ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے، بکتے نہیں ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں، ہاں کٹ جائیں گے، چھکیں گے نہیں۔
یہ پختہ لوگ استقامت والے، اور جو اہل بدعت ہوتے ہیں جن کے یہاں توحید اور سنت کی مضبوطی نہیں ہوتی، وہ قدم قدم پر پھسلتے ہیں، حالات کے بدلنے سے ان کا بھی رنگ بدلتا رہتا ہے، وہ خوف اور دہشت کے معاملے میں ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے، عام حالات میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ خود ایک پہچان ہے کہ ان کے یہاں اپنے ایمان کی مضبوطی پائی نہیں جاتی۔ بہرحال قرآن مجید نے اس سلسلے میں جو تبصرہ کیا ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے ہر مسلمان کو، اس لیے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے ارد گرد میں آپ کو وہ کردار نظر آئیں گے جو غزوہ احد کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں بتائی ہیں کہ یہ آزمائش ہے، یہ نشیب و فراز، اللہ تعالیٰ نے جو غم پر غم دیا اور جو تکلیف اور مصیبت پریشانی مسلمانوں کو لاحق ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف سے دوچار ہوئے، اس میں متعدد حکمتیں تھیں تاکہ خالص مسلمان منافق دونوں الگ ہو جائیں، تاکہ اللہ دلوں کے کینے کو صاف کر دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں ایسی مضبوطی پیدا کرے کہ وہ جو چیز غم اور اندوہ کی لاحق ہو، مصیبت اور پریشانی کی لاحق ہو، اس پر صبر کرنا جانے، اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہیں، اپنا سر جھکا دیں کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے۔ ایسی متعدد حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ سورہ آل عمران کی 60 آیتیں غزوہ احد کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ شروع میں پہلے واقعات کے تذکرے سے لے کر آخر میں جو نتیجے کے طور پر اللہ نے جو آیت بیان کی، یہ شیخ صفی الرحمان صاحب کے حوالے سے میں اسے نقل کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت آخر میں اللہ نے کہا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یبیس الخبیث من الطیب۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ غور کیجیے، تفسیر کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا جس حال میں ہے، اچھے اور برے کو، گندے اور پاکیزہ کو، خبیث کو الگ کر دے گا، تمیز کرے گا۔ یہ ایک حکمت ہے۔ کیسے ہوگا؟ وہ امتحان کی بھٹی میں جانے کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ کون پکا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، آپ کو تکلیف پہنچنے والی ہے پہلے ہی سے اللہ بتا دے، اس کی کیا حکمتیں ہیں پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو دستور ہے دنیا کا نظام کا، اس کے موافق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب کر لیتا ہے۔ اب ان کو جو چاہتا ہے اللہ کی حکمت و مشیت کے تقاضے کے مطابق کہ ان کو فلاں چیز بتا دینی چاہیے، بتا دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ رسولوں میں سے جو چیز کو چاہتا ہے سارا غیب معلوم ہو جاتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اس کو اس سے مطلع کر دیتا ہے۔ اور غیب کی بہت سی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، پھر نبی نے امت کو بتائی، تو جو بتا دی وہ معلوم ہے، اور امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، تو اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی یہ جو حالات اور واقعات ہو رہے ہیں اللہ کے مشیت کے مطابق ہو رہے ہیں، اس کی حکمتوں کے تحت ہو رہے ہیں۔ اب ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے اہل ایمان کا کہ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان پہ یقین کرو، اعتماد رکھو، اور جب آپ کو ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، وہ اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے علم میں کمی ہے، حکمت میں کمی ہے، تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا کوئی کام بغیر حکمت کے ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے وقتی طور سے ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لہذا تقدیر کے کسی فیصلے پر ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، یہ ماننا چاہیے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یقیناً اس میں حکمت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے، جیسے بھی حالات ہوں، غضب اور تکلیف ہی کیوں نہ پہنچے، ایمان لائیے، تقوی اختیار کیجیے، بڑا اجر ملے گا۔ اور شروع میں ان واقعات سے پہلے اللہ نے ایک جملہ اسی تناظر میں یہ بھی فرمایا، اسی سورہ کریمہ میں، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تم کو دشمنوں کی چالیں، سازشیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آج اس آیت کی، اس پیغام کی مسلمانوں کو کتنی شدید ضرورت ہے۔ غزوہ احد کے تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں پھر جو واقعات ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کے باوجود مشورہ کرنا، صحابہ کرام کا مشورہ دینا،
جہاں بازی اور محبت، اتباع اور اطاعت کے جذبات ایک مومن کے لیے صحابہ کرام کا نمونہ ہے کہ دیکھیے آخرت سے کس طرح سے ترجیح ہوتی ہے، جان دیتے مسکرا کر جو ہے موت کا کیسے استقبال کیا جاتا ہے، اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے، زندگی ان کے مطابق گزرے اور اشارہ ہو تو انہی کے مطابق موت کو گلے لگا لینا چاہیے۔ پھر یہ بھی اس میں ملتا ہے کہ جو منافقین ہیں اپنی صفوں میں ان کی علامتوں سے انہیں حتی الامکان پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور پھر ان سے اپنی صفوں کو اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے کاموں کی ذمہ داری انہیں نہیں دینا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت جب ہم ہوشیار رہیں گے، بیدار رہیں گے، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں اور منافقوں کی جو علامتیں بتائی ہیں اس کی روشنی میں جب ہم پرکھیں گے تو ہمیں بڑی آسانی سے کئی کردار سمجھ میں آ جائیں گے، اور نہ سمجھ میں آئے اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناکام بنائے گا اور منافقین کو رسوا اور ذلیل کرے گا۔ اس طرح اور بھی کئی حکمتیں شکست و فتح کے نظر آتے ہیں۔ غزوے میں کار فرما خدائی مقاصد اور حکمتوں کے تحت ایک صفحہ بیان کیا ہے علامہ ابن قیم کے حوالے سے، ان کا خلاصہ جو انہوں نے بہت مفصل لکھا ہے، میں اسے پڑھ رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت بسط سے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، ابن حجر کا قول، علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی زخم میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں اور فوائد تھے۔ مثلا مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہی کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز کو چھوڑ دیا تھا، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو زک اٹھانے پڑی۔ بیسک وجہ وہی بنی، یہ سبب تھا، مسبب تو اللہ ہے، چاہنے والا اللہ ہے، سبب جو بھی بنو۔ یہاں آپ غور کیجئے کہ ایک حکم رسول کو نہ مان کر 50 میں سے 40 صحابہ نے وہ محاذ چھوڑ دیا، وہ مرکز چھوڑ دیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حالت میں حکم دیا تھا کہ ہٹنا نہیں۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تھی۔ آپ اس مقام پر میدان احد میں رسول بھی تھے اور سپہ سالار لشکر اور قائد مسلمین بھی تھے، تو ایک طریقے سے رسول کی بھی مخالفت ہوئی، اور نظم و ضبط ڈسپلن کے اعتبار سے فوجی نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ فوج کو اپنے کمانڈر کا، جنرل کا پورا جو ہے سم و طاعت والا معاملہ ان کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس کی پوری اطاعت کرنی چاہیے، جب بھی ڈسپلن رہتا ہے۔ کوئی فوج اپنے جنرل کے احکامات کی پابندی کیے بغیر جیت نہیں سکتی، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں دونوں اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور اس حکم کی مخالفت ہوئی۔ اس مخالفت سے پہلے آپس میں اختلاف ہوا۔ غور کیجئے، مسلمانوں کو پوری تاریخ میں اسی چیز نے ہمیشہ، آج بھی اور پوری تاریخ میں، اگر کسی چیز نے نقصان پہنچایا تو یہ دو چیزیں، دو لفظوں میں بول سکتے ہیں، جو غزوہ احد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، یہ تین لفظ، کمزور پست ہمتی دکھائی جب تم لوگوں نے، اور پھر تم نے آپس میں اختلاف کیا، اختلاف۔ اب جب اختلاف کی مخالفت کرنے پہ آتے ہیں ہمارے ہاں لوگ، تو اختلاف نہ ہو اس کے لیے کیا کیا جائے، اس میں بھی غلط راستہ بتاتے ہیں، ایسا راستہ جس راستے سے خود اختلاف کیا جائے۔ اچھی طرح بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر لوگوں کے خیال یہ آتا ہے کہ اس کا حل ہے ہی نہیں، اور صحیح بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فتنہ مقدر کر دیا ہے، 73 فرقے ہوں گے 72 جہنم والے راستے میں۔ میں اکثر تقریروں میں دروس میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تو کہا 72 جہنم والے ایک جنت کے راستے پہ، لیکن ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں 72 صحیح ہے، بلکہ 73 صحیح ہے، سب جنت کے راستے پہ، کسی کو کچھ بولو مت۔ مولوی صاحب یہی سمجھاتے ہیں جو کر رہا ہے کرنے دو، وہ اس راستے پہ، تم بول رہے ہو انتشار پھیلا رہے ہو، مسلمانوں میں تفرقہ پھیلا رہے، تفرقہ تو ہو چکا ہے، تو اب تفریقے کو ختم کرنے کے لیے یہ علاج ہے کہ خاموش بیٹھ جاؤ۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، کینسر ہو گیا، فلاں بیماری ہو گئی، ڈاکٹر بتا دیا تو آپ بولے چھیڑو مت اس کو، کچھ کرو مت، علاج مت کرو، تفرقہ ہوگا، ایسا بولتے ہو؟ یہاں بیماری کا علاج کرنے کو بھی تفرقہ کہا جاتا ہے، اور بیماری کا علاج کیا ہے؟ توحید، اتباع سنت۔ انہی مرکزوں پر جمع ہو سکتے ہیں،
ہاں، بنیاد جب ایک ہوگی تو بعض فروعی مسائل میں اگر نقطۂ نظر کا احکامات کا کچھ فرق ہو یہ چلے گا، جیسا کہ صحابہ میں تھا، دل کا اختلاف کینہ کپٹ نہیں تھا، وہاں الگ الگ گروہ نہیں تھے، ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی نہیں تھی، عقائد کا کوئی اختلاف نہیں تھا، صحابہ میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، منہج کا اختلاف نہیں تھا۔ یہ لکھ لیجئے، ہمارے یہاں جو فرقے ہیں نا، منہج کے اختلاف سے فرقے بنتے ہیں، اصولوں کے اختلاف سے فرقے بنتے ہیں، کسی مسئلے میں ہاں کہ فلاں معاملہ مستحب ہے یا نہیں ہے، ہاں اس معاملے میں فرقہ نہیں بنتا۔ یہ اختلافات نقطۂ نظر کے استنباط کے ائمہ اربعہ اور تمام محدثین میں ایسا ہو سکتا ہے، اہل حدیث علماء میں ہو سکتا ہے، اس سے فرقہ نہیں بنتا۔ اصول جب الگ ہوں گے بنیاد کے دین کے تب فرقے بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے، سنت کی مخالفت ہو یا اور اختلاف ہوگا، اختلاف قرآن و حدیث کی بنیاد پہ اختلاف، ہمارا آپ کا اختلاف کیا مطلب رکھتا ہے؟ قرآن حدیث سے جو اختلاف کرے گا وہ فرقہ بنتا ہے۔ تو ان کے یہی وجہ ہے پوری تاریخ میں مسلمان جہاں بھی مارے گئے ہیں، کاٹے گئے ہیں، نقصان اٹھائے ہیں، ہر جگہ غزوہ احد سے لے کر آج تک اس کی سب سے بڑی وجہ بس یہی دو لفظوں میں بنائے۔ آپ جب رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ کے پاس ایمان اور عمل صالح ہوگا، تقویٰ ہوگا، صبر ہوگا۔ قرآن حدیث بھرے پڑے ہیں، ایک دو نہیں، 20-25 نہیں، 50-100 نہیں، کئی سو ہزاروں دلیلیں دی جا سکتی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ ایمان اور عمل صالح اختیار کیجئے، اللہ حکومت دے گا، غلبہ دے گا۔ آپ تقویٰ اختیار کیجئے، اللہ دشمن کی چال کو بے حیثیت کر دے گا، آپ کی مدد کرے گا، حفاظت کرے گا۔ بار بار کہا قرآن، ان آیتوں میں بھی اللہ نے یہی کہا، ایمان ہو، تقویٰ ہو، صبر ہو، اللہ مدد کرے گا اور تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ مسلمانوں کو جو نقصان پہنچتا ہے ان کی بعض غلطیوں، خطاؤں اور اللہ اور رسول کے احکامات سے منہ موڑنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو زک اٹھانی پڑی تھی۔ ایک حکمت جو پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا، ہاں غزوہ احد میں ایک حکمت یہ ہے کہ پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں، انبیاء، پیغمبر، نیک اہل ایمان۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ آپ اگر نیک ہیں، پیغمبر کے راستے پہ ہیں، تو پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں، یعنی آزمائش کا سے دوچار ہوتے ہیں، پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے۔ ہر پیغمبر جو بھی آیا مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہوا، اور پیغمبر امتوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب پیغمبر کو امتحان سے، آزمائش سے، تکلیفوں سے، مشقتوں سے گزرنا پڑا تو ہمیں بھی گزرنا پڑے گا۔ ان کی مشقت، ان کی ابتلا اعلیٰ تھی، ہماری تو ہمارے اعتبار سے رہے گی۔ اللہ ہر انسان کو اسی کے طاقت کے مطابق جو ہے مکلف بناتا ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہے۔ یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ اگر پیغمبر یا مسلمان جیتتے ہی جیتتے رہے، کامیاب ہی ہوتے رہے، تو پھر سچے پکے کے ساتھ جھوٹے مسلمان بھی بیچ میں آ جائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے مثال میں کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرح طاقتور، حکومت والے، قوت والے ہوتے اور فرعون کمزور ہوتا تو کوئی بھی شخص کافر نہیں ہوتا، سب حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتے فٹافٹ۔ تو وہ ایمان لانا کوئی امتحان کے ساتھ نہیں ہوتا، حضرت موسیٰ کی طاقت ہوتی، دکھتی، لوگ اسی کے دباؤ میں قبول کرتے، جیسے فرعون کے دباؤ میں کفر کو اختیار کیا تھا۔ تو اس وقت ایمان کو اختیار کرنا، امتحان میں اپنے آپ کو ڈالنا تھا، فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا۔ یہ جگر کی بات ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، دنیا کی طاقتوں سے اس کے مقابل ڈرتا نہیں ہے، تبھی تو اس کے دل کا سچا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ پھر صادق و کاذب میں تمیز نہیں ہو سکے گی اگر سب ایسا ہی رہتا، اور اگر ہمیشہ شکست ہی شکست دوچار ہو مسلمان تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا غزوہ احد والا، اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا، تو اشارہ صراحت میں بدل گیا۔ ابھی جو اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہے۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہمارے بیچ میں پائے جاتے ہیں،
اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے، خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرو، فوراً مدد آ جائے، آپ کو تکلیف شروع ہو فوراً مدد آ جائے، تو آپ غور کیجئے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جب ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، کافی مانگنے کے بعد، دیر ہونے کے بعد مدد آتی ہے۔ دیر ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو جب دیر ہوتی ہے تو اس پیریڈ میں ایک بندے کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ سے جو لگاؤ ہوتا ہے، اپنی عاجزی، اپنی ناقوتی کا جو احساس ہوتا ہے، اس میں تواضع پیدا ہوتا ہے کہ ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے غرور اور تکبر کے بجائے تواضع اور انکساری اختیار کریں۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تکلیف، مصیبت اور ابتلا کی کیفیت میں رہتے ہیں، دشمن کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، تو اس وقت ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، اصلی طاقت اللہ کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ جب نتیجے میں کسی چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اپنی زبان میں کہیں جیت جاتے ہیں، تو گھمنڈ کرتے ہیں، دیکھا ہم نے کمال کر دیا، ہم چمپئن ہیں، ہم ماہر ہیں، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، یہ ہم نے کر لیا، میں نے کر لیا۔ اور آج کل فوٹو کے دور میں تو یہ جذبہ اور بڑھ جاتا ہے کہ ارے کارنامہ ہے ان کا، تو اس سے غرور، گھمنڈ، تکبر اور اپنے آپ پر انحصار آتا ہے، اللہ کو فراموش کر دیتا ہے بندہ۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ بندے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اکثر لوگ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ انہیں مزہ آنے لگتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہماری تعریف میں مضمون لکھیں، تاریخ میں ہم کو درج کر دیں اور ہم کو لوگ بیان کریں کہ یہ تو فلاں صاحب تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف میں دیکھیے بڑی بڑی قربانیاں دے کر تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک فرق یہاں یہ بھی بیان کریں کہ ہمارے اسلاف میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ وہ نیکیاں کارنامے انجام دیتے تھے، جنت کی بشارتیں تک مل جاتی تھی، لیکن اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ اس پر پکڑ نہ لے۔ غلطیاں یاد کرتے تھے، نیکیاں بھول جاتے تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم روز دن بھر بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ایک آدھ کارنامہ اچھائی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں میں اپنے وہ ایک آدھ کارنامے خوب بیان کرتے ہیں اور غلطیاں بھول جاتے ہیں۔ الٹا فرق کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، روزمرہ کی زندگی میں اپنی اصلاح کریں ہم لوگ، آپ لوگ۔ اگر ہم اپنی نیکیاں دیکھتے ہیں، برائیاں بھول جاتے ہیں، تو نیکیاں دیکھنے والا تکبر میں آتا ہے، میں تو ایسا، میں تو ویسا۔ پھر اس کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ارے میں تو جنتی، اتنی نیکیاں کر لیا۔ اور کچھ لوگ آج کل ہیں بدعت بھی کرتے ہیں، خواب بھی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں جنت میں ریزرویشن ہو گیا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کو، میں یہ مانتا ہوں، علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو جانتا ہوں، کیسے کیسے دھوکہ دیتا ہے شیطان۔ تو نیکیاں جب آپ یاد کرتے ہیں اور برائیاں بھول جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دھوکہ آ جاتا ہے، پارسا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں بڑی لگتی ہے اور ہم روز کسی نہ کسی کی تنقید، غیبت، چغلی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی نیکیوں کو، اپنی برائیوں کو چھوڑ کر اپنی نیکیوں پر نظر رکھنے کا نتیجہ ہے یہ۔ اس کے الٹ کر دیجئے کہ اگر آپ اور ہم صحابہ کرام کی طرح صرف برائیوں پر نظر رکھیں، میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، ارے میری آج فلاں نماز چھوٹ گئی، فجر میں آج جاگ نہیں سکا، فلاں نیک کام کر نہیں سکا، فلاں فرض نہیں ادا کر سکا، فلاں والدین کے لیے مجھے یہ کرنا چاہیے لیکن میں نہیں کر پا رہا ہوں، اور میرے اندر یہ کمی ہے، میں نے نوافل میں کوتاہی برتی، میں ذکر و اذکار نہیں کر سکا، آج شام کی دعائیں نہیں پڑھ سکا، صبح کے اذکار نہیں پڑھ سکا، یا اور اس طرح جو ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ کسی کا دل ہم سے دکھ گیا ہو، کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض ہو گیا ہو، لین دین میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، ہم نے کوئی یہ غلطیاں یاد جب ہم کریں گے تو احساس ہوگا کہ اگر اللہ اس پر پکڑ کر لے گا تو کیا ہوگا۔ ہم اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے تو پہلے یاد رکھیں گے تو پہلے ہمارے اندر یہ احساس ہوگا کہ ہم چھوٹے ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ایک تکبر نہیں آئے گا۔ دوسرے جب غلطیوں پہ نظر رہے گی تو اللہ کا خوف آئے گا، دل میں ڈر آئے گا، اور یہ چیز ہم کو توبہ و استغفار پر ابھارے گی کہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اب نہیں کریں گے۔ نتیجے میں ایک تو توبہ ہوگی، اور جب توبہ ہوگی تو بندہ اپنے اس خامی کی اصلاح کرے گا، تو اپنی برائیوں پر نظر رکھنے میں اپنی اصلاح ہوتی ہے، اور پھر آدمی ایک اور فائدہ ہوتا ہے سماجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں،
کہ دوسروں کی خامیوں برائیوں کا پر نظر رکھ کے ان پر تنقید کرنا، ہائی لائٹ کرنا، تبصرہ کرنا، اس کو ذلیل کرنا، آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کم ہوں تو سوچتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے اندر خامی ہے، لیکن اس سے زیادہ خامی تو میرے اندر ہے، میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں، اللہ اس کی بھی اصلاح کرے، دعا کرے گا، اصلاح کی صحیح کوشش کرے گا۔ لیکن آج دیکھیں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، اگر ہمارے سماج میں صرف اس ایک بیماری کا علاج ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے جھگڑے، بہت سے مسئلے، بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ واللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں پوری احساس ذمہ داری اور اللہ وجیل بصیرہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کینہ کپٹ، چغلی، ایک دوسرے کے خلاف بغاوت، نقد، تنقید، جھگڑا ختم ہوگا، برکتیں آئے گی، دل ملیں گے، محبت ہوگی، ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ ہوگا، اللہ برکت دے گا۔ ہندوستانی ہمارے سماج میں یہ چیز بہت ہے۔ آپ دیکھیں عربوں میں عقیدے پہ محنت ہے، وہاں یہ کینہ کپٹ، چغلی آپ کو نہیں ملے گی، غیبت چغلی نہیں ملے گی۔ مجلسوں میں وہ فلاں ایسا اور فلاں ویسا آپ کو تقریباً نہیں ملے گی۔ جو لوگ وہاں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے پوچھئے، اس کو بہت برا جانتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی برائی کریں، رکیے، اس کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے بولیے، اصلاح ہوگی۔ ان کا یہ طریقہ ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ برائی کر رہے ہو تو دوسروں سے کیوں بیان کر رہے ہو، سوشل میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہو، وائرل کیوں کر رہے ہو؟ میری برائی آپ کو پتا ہے تو مجھ سے آ کے کہیے اصلاح کے۔ اگر آپ کا مسئلہ اچھا، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ برائی کو برائی کہنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو میری غلطی مجھ سے کہنا چاہیے نا۔ غلطی میرے اندر ہے، آپ دوسروں کو بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نیکی ہے، یہ اسلام ہے، اس سے اصلاح ہوگی۔ آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں، اس کو بے عزت کر رہے ہیں، اپنے نفس کو تسکین پہنچا رہے ہیں، شیطان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو خیر، یہ ہم تھوڑی سی غزوات کے تناظر میں تھوڑی سی بات پھیل گئی، لیکن اس تناظر میں جو ہم کو حکمتیں ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات دنیا کے نشیب و فراز سب کے لیے رکھے ہیں، اور منافقین کا یہ روش ہے جو اپنے مسلمانوں میں ایک دوسرے کے دلوں میں خرابی پیدا کرنا، کمزوری اور حوصلے پست کرنے والا کام کرنا۔ ہاں، مسلمانوں کو معلوم ہو گیا۔ ہاں، آگے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دوچار ہوتے ہیں تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہوزاری مچ گئی۔ منافقین مسلمانوں کی کامیابی سے اور مضبوطی سے، کفار کے نقصان سے، کمزوری سے، ان کو لگتا تھا کہ ہم بھی کمزور ہو رہے ہیں۔ ہاں، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی۔ یعنی ہم عمل کریں تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش اور مصیبت دے اور اس میں ہم جب ثابت قدم رہیں تو ہم وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو اپنی خود کی کوشش سے ہم نہیں پا سکتے گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ ہاں، لہٰذا ابتلا و محن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے جہاں تک عام حالات میں نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے۔ شہادت، شہید ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق امتی لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ گزرتی، بھاری نہ پڑتی، تو میں یہ پسند کرتا کہ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا۔ ایسا اعلیٰ مقام ہے اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کا، لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا شہادت کے ذریعے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی ایذا رسانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی۔ جب کفار کو اللہ تعالیٰ عذاب کا مستحق بنانا چاہتا ہے تو وہ کفر کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، مسجد توڑتے ہیں، گھر توڑتے ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کے کفر اور اللہ کے یہاں عذاب کا مستحق ہونے میں اور زیادہ مضبوط معاملہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ان کے اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا اور کافروں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ چند باتیں، اور تھوڑا سا میں آگے کے منظر میں یعنی غزوہ احزاب کی طرف بڑھتے ہوئے، احد کا معاملہ سن 3 ہجری شوال میں ہوا، اور اس کے بعد غزوہ احزاب ایک بڑا غزوہ، باقاعدہ کفر اور
اسلام کا مقابلہ ہوا مدینہ میں، گھیرا مسلمانوں کو. لیکن اس سے پہلے جو 5 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے بیچ میں کئی مہمات ہوئی اور کئی اہم واقعات اور حادثات ہوئے. اس میں تھوڑا سا میں ایک تذکرہ 5 سے 10 منٹ میں کرنا چاہتا ہوں آج کے درس میں. مسلمانوں کی شہرت احد کے فوجی مہمات میں الرحیق المختوم کی تھوڑی سی عبارت پڑھ کے اپنے کچھ باتیں عرض کروں گا. مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت برا اثر پڑا. ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی ہیبت جاتی رہی. اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے. یہود منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کی کوشش کی. غور کیجئے، احد کے بعد یہ پھر سے بلوں سے باہر آ گئے مسلمانوں کے خلاف. یہ توقع باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں بے خوبند سے اکھاڑ سکتا ہے. چنانچہ اس غزوے پر ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی. مشرکین کا ایک قبیلہ. پھر سفر 4 میں عزل و قارہ یہ 2 قبیلے تھے کہ قبائل نے ایک ایسی ہی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. آگے اس کا تھوڑا تذکرہ کروں گا. اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اسی طرح کی ایک دغابازی کے ذریعے 70 صحابہ کرام کو شہادت سے ہمکنار کرایا. بیر معونہ کا واقعہ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور دھوکے سے لے جا کر 70 صحابہ کو جو قرآن کے علماء تھے، دین کے جانکار تھے، ان کو شہید کیا گیا. یہ واقعہ پیش آیا 4 ہجری میں. یہ حادثہ بیر معونہ کے نام سے معروف ہے. اس دوران بنو نذیر بھی کھلی عداوت کا مظاہرہ شروع کر چکے تھے. بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ جو مدینہ میں آباد تھا. بنو قینقاع تو نکالے جا چکے تھے، یہ بنو نذیر تھا. یہ بھی احد کے بعد پھر سے اپنا سر نکالنے لگا. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی. یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی. ادھر بنو غطفان کی جرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں مدینے پر حملے کا پروگرام کیا. یہ شیخ نے تمہیدی طور پر احد کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کا ایک نقشہ کھینچا کہ کس طریقے سے پھر سے مسلمانوں کے مخالفین بلوں سے باہر آ گئے اور اپنے اپنے طور سے کوششیں کرنے لگے کہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. ان کا دبدبہ، حکومت، طاقت قائم نہ ہونے پائے. غرض مسلمانوں کی جو ساکھ غزوہ احد میں اکھڑ گئی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک پیہم خطرات سے دوچار رہے. لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی ہیبت رفتہ واپس دلا دی. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قیادت بنایا اور انہیں دوبارہ مجد و عزت کے مقام بلند تک پہنچا دیا. اس سلسلے میں آپ کا سب سے پہلا قدم حمراء الاسد تک مشرکین کا تعاقب کا تھا. اس کارروائی سے آپ کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی، کیونکہ یہ ایسا پروقار اور شجاعت و بہادری پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا کہ جنگ سے ایک بڑی چوٹ کے باوجود زخموں سے چور ہیں، 70 صحابہ کو گنوا دیا، شہید ہو گئے اور پھر سے اپنے مقابل کے لشکر کا تعاقب کرنے نکلے. واقعاتی اعتبار سے یہ واقعی حیرت انگیز اقدام تھا، لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والا. لیکن دوسری طرف سامنے والے پر یہ تاثر دینے والا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہیں، وہ ابھی بھی مقابلہ کر کے دشمن کا منہ کھٹا کرنے کا پورا حوصلہ رکھتے ہیں، جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے. گویا یہ ان کی بہادری کا اعلان تھا اور ہیبت کا اظہار تھا. چنانچہ پھر آپ نے مسلسل ایسی جنگی کارروائیاں کی کہ ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ ہیبت ہی بحال نہیں ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا. آگے ایسی کچھ چیزوں کا ذکر کیا. ایک سریہ ابو سلمہ ہے. احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد، جس کا بھی تذکرہ ہوا، بنو اسد ابن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا. اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ کو اس کا علم دے کر سپہ سالار بنا کر روانہ فرما دیا. ابو سلمہ نے بنو اسد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اچانک حملہ کر دیا اور وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے. مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا
اور سالم و غانم مدینہ واپس آ گئے. انہیں 2 بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی. یہ سریہ محرم 4 ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا. واپسی کے بعد ابو سلمہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی جو ہے وفات پا گئے. عبداللہ بن انیس کی مہم. اس ماہ محرم میں 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حذلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا. انہوں نے مدینہ سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائی اور وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے. جب مسجد نبوی میں خدمت نبوی میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا. چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ عصا ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے. رجی کا حادثہ یہ بہت ہی دکھ والا واقعہ تھا. اسی سال 4 ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل اور قارا کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے. آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیجئے تاکہ وہ دین اسلام کی تعلیم دے، سکھائیں اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں. اب ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں کو ہمارے یہاں یا نئے مسلمانوں کو نہیں بھیجتے تھے دین کی تعلیم سکھانے کے لیے. جاؤ اب نکل جاؤ جماعت میں. جو دین سکھانے جاتے تھے وہ علماء صحابہ جاتے تھے، چاہے وہ ایک جائیں یا کئی لوگوں کو بھیجا. آپ نے علماء کو بھیجا. بہرحال اس میں بھی آپ نے سیرت اور مغازی کے لوگ ابن اسحاق وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ 6 افراد تھے اور ان کے امیر جو ہے مرثد ابن ابی مرثد غنوی تھے. لیکن بخاری وغیرہ کی روایت ظاہر سی بات ہے کہ بخاری کی روایت زیادہ پختہ ہے. بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 آدمیوں کو دیا، 10 صحابہ کو، اور ان کا امیر جو ہے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ہر جگہ آپ ان کا تذکرہ سن رہے ہیں کہ کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا اور انہوں نے کفار کو بدر میں بھی کافی مارا اور واپسی میں بھی جو ہے بعض سرداروں کو قتل کیا. چنانچہ عاصم ابن کلیب کو اللہ کے رسول نے ان کا جو ہے سربراہ بنایا. یہ قافلہ روانہ ہوا. جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ حذیل کے رجی نامی ایک چشمہ تھا، پانی کا چشمہ، وہاں پہنچے تو عزل اور قارا کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو چڑھا دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے لے گئے کہ ہمیں کچھ علماء کو دیجیے، دین سکھائیں گے، قرآن حدیث قرآن کی تعلیم دیں گے. لیکن وہاں جا کے انہوں نے اس مقام پر ان کو جب چھوڑا تو بنو لحیان کے ایک وہاں قبیلہ تھا، اس کو اشارہ کیا کہ ان کو گھیر کے حملہ آور ہوا جائے، حملہ کیا جائے. اور بنو لحیان کے کوئی 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے. اب 10 صحابہ کرام ہیں، 100 تیر اندازوں نے انہیں گھیر لیا اور نشانات قدم دیکھ کر انہیں جا لیا. یہ صحابہ ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے، کھینچ کر ایک ٹیلے پر آ گئے. بنو لحیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ تمہارے لیے یہ عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے. حضرت عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے سے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں، تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئی مشرک مجھے ہاتھ نہ لگا سکے، چاہے میں زندہ ہوں یا مردہ، مجھے ہاتھ نہ لگا سکے، کسی مشرک کے ہاتھ میں نہ کرنا. اور اگر یہ دغا بازی کرتے ہیں تو ہماری خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا. یہ دعا کی اور مشرکین کو اپنے آپ کو مشرکین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی. بالآخر تیر اندازوں کی بوچھاڑ سے ان 10 میں سے 7 افراد شہید ہو گئے اور صرف 3 آدمی حضرت خبیب، زید بن دثنہ اور ایک اور صحابی بچے. اب پھر بنو لحیان نے اپنا عہد و پیمان دہرایا کہ تم تینوں اگر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں قابو پاتے ہی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن جیسے ہی تینوں نے مان لیا. اب جیسے ہی وہ اترے تو انہوں نے کمان کی تانت سے ان تینوں کو باندھنے لگے. اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ تم بدعہدی کر رہے ہو. انہوں نے کھینچ گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو ان کو شہید کر دیا. حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لے جا کر بیچ دیا. مکہ والوں صحابہ کو خریدنا چاہتے تھے. بدر میں جو لوگ مارے گئے ان کا انتقام لینا چاہتے تھے. ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا.
تو ان کو خرید کر ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت خبیب کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے۔ صحیح بخاری میں ان کی قید کا اور شہادت کا واقعہ پڑھیے، حیرت ہوتی ہے کہ جان لٹانے والے کیسے انسان تھے یہ لوگ۔ آج ہم اسے ایک کہانی اور داستان کے طور پر سنتے بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سینوں میں ویسا دل نہیں تھا جیسا ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے۔ ہمارے ارمان ہے، خواہش ہے، زندگی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ لوگ ایسے تھے کہ ایمان کی بنیاد پر، اللہ اور رسول کے احکامات کی بنیاد پر جنت کے حصول کے لیے دنیا کو اس طرح قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ پھر مکے والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے تنعیم لے گئے۔ حرم کے حدود میں قتل مار چھوڑ، مشرکین بھی اس کا احترام کرتے تھے، تو تنعیم لے گئے، جہاں سے آج کل لوگ چھوٹا عمرہ کرتے ہیں، جو عورتوں کے تسلی کے لیے حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کہا تھا۔ تو بہرحال یہ تنعیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، ذرا میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ غور سے سنیے، حضرت خبیب کا یہ واقعہ ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ہم عام طور سے کافروں کے ابھی آخری خواہش کی بات چلتی ہے، اور یہ پہلے صحابی ہیں، آگے ذکر بھی کیا شیخ صفی الرحمان صاحب نے، جنہوں نے قتل کیے جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کے طریقے کو مشروع کیا، گویا ایک سنت جاری کی کہ میں مر رہا ہوں تو اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اور اس نماز کو آپ نے تھوڑا مختصر کیا، لیکن سلام پھیرنے کے بعد کہا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹائم پاس کر رہا ہوں، اب آج کی زبان میں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو میں کچھ اور طول دیتا، یعنی لمبی نماز پڑھتا۔ اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد یہ 1 2 7 اشعار پڑھیں، ان میں سے جو سیکنڈ لاسٹ شعر ہے وہ بہت مشہور ہے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، اور یہاں ہے مسجعی، کہ مجھے اس بات پر کوئی فکر نہیں ہے کہ جب مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے تو کس پہلو پر مجھے پچھاڑا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے۔ مسجعی لٹانا، لیٹنے کی جگہ، اور مسرعی پچھاڑنے کی جگہ۔ تو ان شعروں کو پڑھیے، ایمان تازہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے گروہ در گروہ جمع ہو گئے، اپنے قبائل کو چڑھا لائے اور سارا مجمع جمع کر لیا۔ یہ اشعار پڑھیے، میں وقت بچانے کے لیے ان سب کا نہیں پڑھ رہا ہوں، ان کے یہ جذبات تھے۔ ان سے جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی، پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے، یعنی تم ابھی سولی پہ چڑھائے جا رہے ہو تو سولی پہ بچ جاؤ اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ہم مار دیتے، اور تم اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال میں مزے سے رہتے، آرام سے رہتے، تم کو یہ چلے گی؟ دیکھیے ایک مسلمان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، ایک صحابی رسول سے، حضرت خبیب سے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جہاں بھی ہوں آپ کے پیروں میں وہاں رہتے ہوئے پایا کانٹا چبھ جائے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں آرام سے رہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ وہ آپ کی محبت کا کیا درجہ اور مقام تھا صحابہ کے دل میں، یہ جان دیتے ہوئے ہم عام حالات میں یہ کہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سنت بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارے باپ دادا، ہمارے پیر اور مسلک کے لوگ کوئی چیز بتا چکے ہیں اور ہم ان کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے طریقے پر بدعت کر رہے ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، سنت کا طریقہ یہ ہے، تو ہم اتنی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہمارا اور ان صحابہ کا مقابلہ کیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے، لیکن حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور رات میں، یہ صحابی تھے، رات میں جھانسا دے کر اٹھا لے گئے اور انہیں دفن کر دیا۔ حضرت خبیب کا قاتل عقبہ بن حارث تھا۔ حضرت خبیب اس کے باپ حارث کے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا۔ انہیں قید میں دیکھا گیا، جب وہ قید میں تھے، بخاری میں روایت ہے، تو قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی من نہیں تھی۔ قید میں تھے، جیل میں، ایک گھر میں بند کیے گئے تھے، اور ان کے پاس انگور کے گچھے، مدینہ کے بازار میں دور دور تک انگور نہیں تھے، کھجوریں نہیں تھی اس موسم میں، تو انگور کا ہونا تو اور مشکل تھا۔
ایسے میں ان کے پاس انگور، جیسے حضرت مریم کو محراب میں بن موسم پھل، یہ ان کی کرامت کو مانا جا سکتا ہے۔ اسی میں ایک واقعہ یہ ہوا جو یہاں ذکر نہیں ہے کہ ایک دن جب یہ گھر میں قید تھے تو گھر کا ایک بچہ کھیلتے کھیلتے ان تک پہنچ گیا، اور اس وقت ان کے ہاتھ میں وہ بال صاف کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ میں استورا لے رکھا تھا، اور بچہ ان کے پاس آ گیا۔ یہ بچہ ان سے کچھ حد تک گھل مل گیا۔ حضرت خبیب نے اس بچے کو گود میں لے لیا، اپنے پاس لے لیا اور ہاتھ میں استورا۔ اسی درمیان گھر کی مالکن یا جو عورت تھی وہ آئی، اور یہ منظر دیکھ کے وہ دہشت میں آ گئی کہ رہی یہ ہمارا قیدی ہے، اندر ہے، اور اندر بچہ گھس گیا اور ان کے ہاتھ میں استورا ہے، اب تو یہ مار ڈالے گا یا اپنے نکلنے کی رہائی کرے گا۔ حضرت خبیب نے جب دیکھا تو مسکرائے اور کہا کہ فکر مت کرو، میں اس بچے کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ ایک مسلمان اس طرح کے نیش حرکت، کمزور حرکت اور ایسی حرکت نہیں کرتا۔ یہ اہل ایمان کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا۔ آج کے زمانے میں تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، خاص طور سے غیر مسلموں کے یہاں گھیر کر جو ہے ہجومی تشدد میں کمزوروں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ چنانچہ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے، یعنی حضرت زید بن دثنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے میں، جن کو بدر میں صحابہ نے گھیر کے مارا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی گرفت میں ہوتے ہوئے، ان کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا۔ قریش نے اس مقصد کے لیے آدمی بھیجے۔ اب قریش والوں نے بھیجا کہ اس میں عاصم بن ثابت تھے، ان کے جسم کو کا کوئی ٹکڑا لے آئے۔ حضرت عاصم سے بڑی خار کھائے تھے، کیونکہ کئی سرداروں کو انہوں نے تہہ تیگ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے جنگ میں قریش کے کئی عظیم آدمیوں کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان پر بھڑوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ بھڑ جانتے ہیں نا آپ؟ ہمارے یہاں برا وہ جو کالا کالا یا باز لال وہ کیڑا ہوتا ہے، وہ اڑتا رہتا ہے، ڈس لیتا ہے، شہد کی مکھی کی طرح اس کا ڈنک ہوتا ہے، بھڑ بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں مالیگاؤں میں برا بھی بولتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو بھڑوں کا ایک جھنڈ آ گیا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو کر ان کی لاش وہاں تھی، وہاں جو ہے اس بھڑوں کے جھنڈ نے ان کو گھیر لیا، اور مشرکین اس کی وجہ سے ان کے قریب نہیں آ سکے۔ اور پھر تاریخی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ تیز بارش ہوئی، اس دن تیز بارش ہوئی، بارش اتنی ہوئی کہ پانی تیزی سے بہاؤ کے ساتھ بہا اور اس میں ان کی لاش بہہ گئی، اور پھر بعد میں لوگوں نے ان کی لاش کو ڈھونڈا تو وہ لاش ملی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا، اور یہ بھی علم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں کہتے ہیں قرآن کی آیت نازل کی تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی، کیونکہ حضرت عاصم نے مرتے مرتے شہید ہونے سے پہلے دعا کی تھی کہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں پروردگار کہ میری لاش کو کوئی آدمی چھو نہ پائے، کوئی مشرک میں ہاتھ نہ لگا پائے، اور ایک یہ کہ ہماری یہ خبر اللہ تو پہنچا دینا۔ جب بات خبر ملی تو اہل علم اور حضرت عمر وغیرہ نے کہا کہ حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں یہ بھروسہ نہیں کہ اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم بن ثابت کی دنیا کی جو زندگی میں انہوں نے جو دعا کی وہ قبول کی، تو آخرت میں بھی یقیناً انہوں نے جو چاہا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ دے گا۔ یہ واقعہ ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک دو واقعہ جو غزوہ احزاب سے پہلے بہت اہم ہوا تھا، اس میں سے دو چیزوں کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، جو آج نہیں کل انشاءاللہ۔ دوسرا واقعہ ہے بیر معونہ کا۔ یہ ایک کنواں تھا، یہاں بھی اسی سال سن 4 ہجری میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح التجا کر کے بعض منافقین نے، ابو برا ایک شخص تھا، وہ اپنے ساتھ بخاری وغیرہ کی روایت کے مطابق 70 صحابہ کو جو قرہ تھے، محنت مشقت کر کے اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے، رات میں عبادت و ریاضت بھی کرتے تھے، دین سکھاتے تھے لوگوں کو، قرآن کے عالم تھے۔ 70 صحابہ، سیرت والے بعض 40 کا ذکر کرتے ہیں، صحیح 70 ہے۔ 70 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے بھیجا، اور ان کو بھی اسی مقصد سے بھیجا تھا۔ اسی سال کی بات ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں واقعے کی خبر اللہ کے رسول کو ایک ہی دن ملی کہ دونوں جگہ دھوکہ ہوا۔ تو ان 70 صحابہ کو لے جا کے بیر معونہ کے، یعنی معونہ کے کنویں کے پاس مشرکین نے دھوکے سے گھیرا، اور قبیلے کے لوگوں نے گھیر کر ان کو کس طرح شہید کیا اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، کل ہم تھوڑی سی تفصیل جانیں گے۔ اور پھر اس واقعے کے بعد جو تسلسل بنا کہ اس میں ایک صحابی بچ کر جب لوٹ رہے تھے تو ایک مشرک کو، 2 مشرکین کو
قتل کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے معاہد تھے، اور نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیت دینی تھی۔ دیت دینے کے لیے معاہدے کے مطابق یہود کو بھی اس میں پیسہ شامل کرنا تھا۔ آپ اس پیسے کے وصولی کے لیے جب بنو نذیر گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیے، ہم انتظام کرتے ہیں، اور اوپر سے چکی گرا کر آپ کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں سے اٹھ کر چڑھائی کی اور ان کو گھیر کر ان کو پیغام دیا کہ 15 دن کے اندر تم یہ علاقہ چھوڑ دو، اب تم مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن وہ نکلنا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن راس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ نہیں نہیں، تم نکلو مت، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور بنو غطفان اور فلاں قبیلہ بھی تمہارا ساتھی ہے، وہ بھی ساتھ آ جائے گا، میرے ساتھ بھی 2000 لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ کر لیں گے۔ ہاں، یہ سوچ کر وہ ٹھہر گئے اور پیغام بھیج دیا ان کے سرداروں نے۔ حیی بن اخطب اور ان کے 2 بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے پیغام دیا کہ محمد ہم اپنی جگہ اور زمین چھوڑیں گے نہیں، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا، صحابہ کرام نے فوج کی ترتیب دی، اور آپ نے آ کر ان کے قلعوں اور گڑھیوں کو گھیر لیا۔ ہاں، کچھ دن تو وہ اندر رہے، لیکن 10 سے 15 دن کے اندر ان کے حوصلے جواب دے گئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ نہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو ہے ساتھ دیا، اور نہ بنو غطفان کے قبیلے آئے۔ ہاں، میں آج ہی یہ بات پوری کر لیتا ہوں تاکہ اگلے مرحلے میں ڈائریکٹ غزوہ کر لیں، یہ چند 2 منٹ میں ہو جائے گا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھراؤ ڈالا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی جو ہے تعاون نہیں کیا۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن میں بھی اتارا کہ یہ شیاطین کی طرح کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ اس کی ان لوگوں کی مثال شیطان کی طرح ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ انی بریء مما تعملون، تم جو کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ ہاں، یہ قرآن نے کہا۔ ایسے ہی یہ عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ یا منافقین اور مشرکین کا وعدہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہتے ہیں آگے بڑھو ہم ساتھ دیں گے، لیکن جب مصیبت کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے، ساتھ نہیں دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب گھرا تو اندر سے یہ تیر برچے پتھر پھینک رہے تھے اللہ، اور اس سے ان کے لیے آڑ بن رہے تھے کھجوروں کے درخت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آڑ بننے والے کھجوروں کے درخت تھے انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ عام حالات میں جنگوں میں کھڑی فصل کو جلانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہاں ایک جنگی حکمت عملی تھی، اور دشمن کے لیے وہ درخت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک ذریعہ بن رہے تھے، اس لیے ان کو کاٹا گیا۔ اس کا تذکرہ قرآن میں سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر کیا۔ بنو نذیر کا گھیراؤ ہوا، ان کا یعنی وہ کیا گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے 15 دن کے بعد روب ڈال دیا اللہ نے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، آپ کا جو فیصلہ ہو ہمیں منظور ہے، آپ اگر ہمیں جانے دیں، مدینہ سے نکلنے دیں تو ہم یہ علاقہ چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط کے ساتھ ان کی یہ درخواست منظور کر لی کہ ٹھیک ہے ہم یہ منظور کرتے ہیں کہ تم جا سکتے ہو، تم اپنے اونٹوں پر ہتھیاروں کو چھوڑ کر اونٹوں پر جو بھی سوار کر سکتے ہو وہ لاد کر لے جا سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا پورا گھر اجاڑ کر، چھت کی کڑی دروازے تک اکھاڑ کر، کھڑکیاں اونٹوں پر لادا، اور کئی 100 اونٹ، 200 اونٹ سے زیادہ، 600 کتنے اونٹ ہیں اتنے سامان بھر کے بچے عورت سارے کو لے کر وہ نکل گئے، اور باقی وہاں کا جو سامان بچا بغیر مقابلے کے ملا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو مال فے کہتے ہیں، بغیر مقابلے کے جو مل جائے اللہ کے رسول نے اس کو پورا لے لیا، کچھ حصہ اپنے پاس رکھا، اور کچھ جو ہے عام طور سے نئے مسلمانوں اور نئے مہاجرین وغیرہ میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگوں میں اور پرانے مسلمانوں میں، اور پھر انصار کو، مہاجرین کو دیا، اور انصار میں ابو دجانہ اور ایک صحابی کو، چونکہ وہ غریب تھے اس لیے ان کی بطور مدد انہیں کچھ سامان دیا۔ اور اس پورے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ حشر جو 28ویں پارے میں ہے، ہاں، کہ تم جو بھی دشمن پر حملہ کر رہے تھے، درختوں کو کاٹ رہے تھے، جلا رہے تھے، یا اس کو جو درخت چھوڑ رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ ہاں، یہ پوری سورہ بنو نذیر کے اس واقعے کے تناظر میں اللہ نے نازل فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ سورہ حشر کو سورہ بنو نذیر کہا کرو۔ یہ یہود کا دوسرا قبیلہ بھی یہاں سے صاف ہوا، اور مسلمانوں کے لیے اب یہ امن و امان کی جگہ بن گئی، اور پھر 6 مہینے تک کافروں مشرکوں نے سر نہیں اٹھایا، لیکن 1-2 واقعات چٹ پٹ ہوئے، اور اس کے بعد انہی یہودیوں کا کینہ کپٹ جب جوش میں آیا تو انہوں نے جا کے کفار مشرکین کو ورغلانے کی ایک مہم شروع کی۔ پہلے مکہ گئے، وہاں کے لوگوں کو کہا کہ محمد اور مسلمانوں کی اینٹ شہید بجائی جائے، وہ تیار ہو گئے، ان کو تو پہلے سے وہ انتقام اور موقع کی تلاش میں تھے۔ ہاں، احد کا بھی معاملہ ان کو ادھورا سا لگا تھا۔ پھر بنو غطفان کے قبیلے کے پاس گئے یہ لوگ یہودی، ان کو تیار کیا ان کے علماء کئی بڑی تعداد میں مل کر،
تو ان کو تیار کیا اور اب غزوہ احزاب کا منظر گویا تیار ہوا۔ میں نے جو مختصراً بیان کیا یہ سمجھ لیجئے کہ جو واقعات پیچھے ہیں اس کے میں نے مختصر سا خلاصہ بیان کیا۔ اس میں میری خواہش تھی کہ بیر معونہ کے واقعے کو قدر تفصیل سے بیان کیا جائے، کیونکہ اسی میں جب وہ گئے 70 صحابہ میں سے ایک اللہ کے رسول کا خط دینے جب وہاں کے قبیلے کے سردار کے پاس گئے تو پیچھے سے اس نے اشارہ کیا، پیچھے سے ان پر وار کیا گیا۔ ہاں، حرام ابن ملحان غالباً نام تھا۔ ہاں، تو انہوں نے ہی نیزہ لگتے ہوئے زبان سے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ۔ کتنے حیرت کی بات ہے، جان جا رہی ہے، نیزے کو دیکھا کہ آر پار ہوا ہے، پیچھے سے آیا، کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں، یہ حضرت ام سلیم کے بھائی تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعزیت میں حضرت ام سلیم کے گھر جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد باقی صحابہ کو گھیر کر مارا گیا۔ 2 صحابی اونٹ چلا رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ گدھ منڈلا رہے ہیں، پرندے ہیں، تو یہاں کچھ مسئلہ ہے، جب گئے تو ان میں سے ایک کو بھی مارا گیا۔ ایک ابن جو ابھی جن کا نام آیا تھا ابن امیہ زمری، ان کو عمرو بن امیہ غالباً نام ہے، ان کو قیدی بنایا۔ لیکن جب ان کے قبیلے وغیرہ کو پوچھا تو ان کے سردار نے ان کے آگے کا بال کاٹ کے اپنے ماں کے نام پر نظر مانی تھی کہ میں ایک غلام کو آزاد کروں گا، ان کو آزاد کر دیا۔ اور پھر وہی واپسی میں آتے ہوئے ان کو ایک جگہ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو 2 مشرک ملے۔ انہوں نے اسی کے انتقام میں کہ ہمیں مشرکین نے دھوکہ دیا ہے، اس کے بدلے میں ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اور یہ اللہ کے رسول کے معاہد تھے، یعنی عہد کے پابند تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے آگرہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایسے 2 لوگوں کو قتل کر دیا جن کی دیت مجھے لازماً دینا پڑے گی۔ اور اسی دیت کی ادائیگی کے لیے یہود اور مسلمانوں میں تھا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوگا تو ہم سب ایک دوسرے سے تعاون کر کے دیت ادا کریں گے، اور آپ اسی کے لیے بنو نذیر کے یہاں گئے اور کہا کہ یہ دیت ادا کرنے کے لیے جو ہمارا معاہدہ ہے اس کے مطابق تم اپنا حصہ ادا کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، آپ تشریف رکھیے۔ آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق اور کئی حضرت عمر اور کئی صحابہ بھی تھے۔ ایک دیوار سے لگا کر بٹھا دیا۔ اب جب واپس گئے تو ان کے دل میں شرارت جاگی اور کہا کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ ابن مشکم نام کا ایک شخص تھا یہودی، اس نے روکا بھی کہ ایسا مت کرو، ان کو خبر دے دی جائے گی اور تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، لیکن وہ مانے نہیں۔ اور ایک شخص نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہاں میں تیار ہوں، اوپر سے چکی لے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا کے آپ کو قتل کر دوں گا۔ ابھی وہ تیاری ہی کر رہے تھے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو خبر دی۔ آپ تیزی سے اٹھ کر مدینہ تشریف لائے۔ صحابہ نے آ کر پوچھا کہ آپ کیوں آ گئے، ہم سمجھ نہیں سکے، تو بتایا کہ ایسا ایسا ان کا منصوبہ تھا، اللہ نے مجھے خبر دی۔ اور پھر ان کے بعد ان کو دھمکی بھیجی کہ 15 دن میں تم مدینہ سے باہر نکل جاؤ ورنہ تم پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اور جو واقعہ میں نے ابھی بیان کیا سورہ حشر کے تناظر میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ سیرت کے جو دروس ہم نے یہ واقعات جو پڑھ رہے ہیں صرف قصے کہانی کے طور پر نہیں، اس میں کئی پہلو ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور خاتم النبیین ہوتے ہوئے اور پھر آپ کا درجہ مقام اعلیٰ اسی لیے ہے کہ آپ نے بڑی مشقتیں جھیلی ہے توحید کو عام کرنے، دین کو پہنچانے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے، اور آپ نے ہر مرحلے میں نشیب و فراز میں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ چھوڑا ہے۔ اگر ہم آپ کی زندگی کا ایمانداری سے، اتباع کے جذبے سے مطالعہ کریں تو ہمیں زندگی کے مختلف مسائل میں روشنی، ہدایت بھی ملے گی، اور اگر ہم اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں تو دنیا میں بھی سعادت و برکت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس فائدے سے محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔